السلام علیکم ناظرین، یو آر واچنگ پوڈ کاسٹ ود منیز معین، اور آج کے میرے اس پروگرام کے مہمان ہیں عزت اللہ امان بگٹی، جن کا تعلق بلوچستان سے ہے اور سوئی کے ٹاؤن چیئرمین بھی ہیں. اپنی خدمات بلوچستان میں سر انجام دے رہے ہیں. بلوچستان کی ترقی، بلوچستان کی خوشحالی میں پیش ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اور آج کل بلوچستان کی صورتحال کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے کافی مخدوش ہے. حالانکہ سیکیورٹی فورسز، ایجنسیز، پولیس، ایف سی، یہ تمام وہاں پر مصروف عمل ہیں کہ کس طرح بلوچستان کو پرامن بنایا جا سکے، ترقی یافتہ بنایا جا سکے. اس کے لیے تمام سیاسی رہنماؤں کی جو وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں ان کی مدد درکار ہوتی ہے. ایسے میں میرے ساتھ کیونکہ آج لاہور میں موجود ہیں عزت اللہ، تو میں چاہوں گی کہ ان سے بات کر سکیں، ان سے جان سکیں کہ بلوچستان میں کیا چل رہا ہے. بلوچستان کی خود کو بلوچستان کی بیٹی کہنے والی ماہرنگ پر بھی بات کریں گے. گزشتہ روز جو دھماکہ ہوا ہے اختر مینگل کی جانب سے بلائے گئے جلسے میں، وہ کیوں ہوا، اس کے کیا ریزنز تھے، ان پر بھی بات کریں گے. بلوچستان میں ترقی کے جو منصوبے آئے روز ہم دیکھتے ہیں لانچ کیے جا رہے ہیں، اس پر بات ہوگی. منرلز پر بات کریں گے. اوور آل ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہر پہلو پر بات کر سکیں. تو بلا تاخیر شامل گفتگو کروں گی عزت اللہ امان بگٹی کو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو. کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. مجھے بتائیں بلوچستان کے آج کل حالات کیسے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب سے وزیر اعلیٰ میر سرفراز احمد بگٹی صاحب آئے ہیں تو دو چیزیں چلی ہیں. ایک تو دہشت گردی کے واقعات تھوڑے اس وجہ سے بھی بڑھنے لگے ہیں کیونکہ پہلے جو بھی سردار وغیرہ آتے تھے تو ان کا سٹانس ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بی ایل اے یا جو ایسی تنظیمیں ہیں ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے. اور تو بلوچستان میں جو ہے وہ ایک ایسی چیز کریٹ کرتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہ بلیک میل کرتے رہیں اور بی ایل اے سے بھی اپنے کام نکلواتے رہیں. لیکن جب سے وزیر اعلیٰ میر سرفراز احمد بگٹی صاحب آئے ہیں اور ان کی پوری کابینہ جو آئی ہے، انہوں نے ڈے ون سے یہی اسٹانس رکھا ہے کہ بھئی جو ناراض بلوچ ہیں، ناراض بلوچ ہم ان کو سمجھتے ہیں جن کو ایجوکیشن نہیں دی جا رہی، جن کو ہیلتھ فیسلٹیز نہیں دی جا رہی، جن کو جابس کے ایشوز ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو اسکالرشپس نہیں ملتے، وہ ہمارے اداروں سے یا ہماری ریاست سے یا ہمارے حکومت سے تھوڑے دور ہیں. ان کو میں ناراض بلوچ سمجھتا ہوں اور ان کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، گڈ گورننس کے لیے کام کرنا ہے. اور دوسری طرف جو ملنٹنٹس ہیں، جو زور بندوق اپنا جو نظریہ ہے وہ ہم پہ تھوپنا چاہتے ہیں اور وہ خدا نخواستہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے وہ دو ٹکڑوں میں خدا نخواستہ کیک کی طرح کاٹا جائے، تو اس چیز کے وہ سخت خلاف ہیں. اور یہی ہم سب کا بیانیہ ہے کہ بھئی بلوچستان جو ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان کا حصہ تھا، ہے اور انشاءاللہ تا قیامت تک رہے گا. آپ نے ناراض بلوچوں کا ذکر کیا. کون ہیں یہ ناراض بلوچ اور مقاصد کیا ہیں ان کے؟ یہ کیا چاہتے ہیں حکومت سے اور کیوں یہ ہمیں نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں زیادہ دکھائی دیتے ہیں؟ آپ نے وہ دیکھا پچھلے دنوں عثمان قاضی نامی جی ہاں. پروفیسر کو بھی ہماری ایجنسیز نے ٹارگٹ کر کے اسے گرفتار کیا اور اس کے بعد اس نے اعتراف جرم بھی کیا کہ وہ اسٹوڈنٹس کی بھی برین واشنگ کرتا تھا، خود بھی دہشت گردوں کو سہولت کاری فراہم کرتا تھا، اور وہ اس قسم کے منصوبوں میں بہت پرانا شامل تھا. یہاں تک کہ وہ جو ٹرین انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں شہادتیں ہوئی تھیں، اس کی منصوبہ بندی میں بھی وہ شامل تھا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سب سے پہلے میں تو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں اور جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ناراض بلوچ کون ہیں اس کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ لوگ جن کو بیسک فیسلٹیز نہیں دی گئی وہ یہ ان کو کہتے ہم ہیں چاہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم محروم رہے اچھا ہیں. یہ جو لوگ ہیں جو ملنٹنٹس ہیں وہ فتنۃ الہندوستان ہیں، جی جی، جن کو ڈکلیئر کیا گیا ہے. فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جی دونوں. ہاں ہمارے بلوچستان میں جو ہیں وہ فتنۃ الہندوستان ہیں، جو ہندوستان کی پروکسیز ہیں، جو ان کی کٹ پتلیاں ہیں، جو ان کے کہنے پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ریاستی اداروں کو، سرکاری تنصیبات کو اور عام عوام کو جو ہے نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں ان کا ہم سے کوئی سرے سے تعلق ہی نہیں رہا. اچھا اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی ان کو بلوچستان کی ترقی سے غرض ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر بلوچستان کی مشینری جو کام کر رہی ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کے لیے، منرلز اینڈ مائن کے لیے، یا جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں روڈز کے لیے، تو ان مشینری کو جلایا کیوں جاتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں آگ لگا دی جاتی ہے کیونکہ بھائی ہمیں 10% ہمیں پیسے دیے جائیں. نہ صرف اتنا بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان منصوبوں کو بھی روک دیا جائے، منصوبوں کو روک دیا جائے پیسوں کے لیے. اچھا ان کا
ان کا یہ ہے کہ بھائی ایک تو کنٹریکٹرز کو جو ہے وہ بلیک میل کرتے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے آقاؤں کو خوش کرتے ہیں, تیسری چیز یہ ان کا ہوتا ہے کہ بھائی وہ اداروں کو, ریاست کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ترقی لانا چاہ رہے ہیں یا جو منصوبے آپ سوچ رہے ہیں, ہمیں آپ میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے, ہمیں بس اپنے آقاؤں کو خوش کرنا ہے. تو اس بنیاد پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو وہاں سے جو ہے ان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اور جہاں تک آپ بات کر رہی تھی مہرنگ بلوچ کی, تو مہرنگ بلوچ جو ہے وہ مہرنگ بلوچ, پہلے تو مجھے یہ بتائیں. جی, یہ مہرنگ جو ہے وہ لانگو ٹرائب سے جو ہے وہ بلونگ کرتی ہے. اس کے والد کا نام غفار تھا, جو کہ اللہ نظر کا رائٹ ہینڈ جس کو ہم سمجھتے تھے, جو کہ ہے بلکہ تھا. تو جب اس کو یعنی مر گیا تو آپ نے تھا کیا. ہاں جی ہاں, یعنی کہ وابستگی وہی تھی. اچھا, تو جب اس کو مارا گیا, جب وہ اس دنیا سے چلا گیا, تو اس کی جو بیٹی ہے, جو اس کے گھر والے ہیں مہرنگ جو ہیں, ریاست نے کہا کہ بھئی ان کو ہم پڑھاتے ہیں. مہرنگ تب 12 سال کی تھی. مہرنگ 12 سال کی تھی. تو ان کے ایجوکیشن کا سارا خرچہ جو ہے وہ گورنمنٹ آف بلوچستان اور ریاست نے اٹھایا. اور اس کو بی ایم سی میں ہر ایک کو داخلہ نہیں ملتا. اگر ہمارے بی ایم سی بلوچستان میڈیکل کالج جو ہوتی ہے, اس کے لیے ایک بڑا کرائٹیریا ہوتا ہے. حکومت نے اس کو ڈاکٹر بنایا کہ بھائی جو اس کے والد کی سائیکی تھی یہ اس سے نکل آئے, یہ تھوڑا پڑھ لکھ کے تھوڑا سمجھے اور شعور حاصل کر کے اپنے لوگوں کی خدمت کرے. بجائے خدمت کرنے کے یہ اسی ٹریک پہ چل پڑی, یہ انہی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے فنڈنگ ہوتی ہے. ہاں, اسے فنڈنگ ہوتی ہے. اچھا, کبھی یہ کہتی ہے کہ بھئی میری والدہ نے جو ہے وہ کپڑے بیچ کے جو ہے میری تعلیم کا خرچہ کیا تھا, اٹھایا تھا. تعلیم مفت تھی, اس کی تعلیم مفت تھی. باقاعدہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے اس کے پروفز دی ہیں. اس کے وہ جو سلپس وغیرہ سب موجود ہیں ہماری طرف. اچھا, دوسری طرف پھر ہمارا کوسچن اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ یہ جو ریلیز نکال کے جا رہی ہوتی ہیں اسلام آباد کے لیے, وہاں بیٹھ جاتی ہیں, جو آپ کے کیمریز آپ استعمال کر رہی ہوتی ہیں, ڈرونز آپ استعمال کر رہی ہوتی ہیں, کھانا پینا ہو رہا ہے, پی او ایل کا خرچہ ہو رہا ہوتا ہے, خواتین آپ کے ساتھ رہتی ہیں, کئی ساری خواتین رہتی ہیں. ہم تو خود ایز اے ٹاؤن چیئرمین, میں اگر کہیں پہ سفر کرتا ہوں تو ہم سوچتے ہیں, اپنا بجٹ دیکھتے ہیں, اس کے بعد ہم نکلتے ہیں. تو آپ کو پیسے کہاں سے ملتے ہیں؟ آپ کی تو والدہ کپڑے بیچ کے آپ کو جو ہے وہ آپ کو پڑھایا ہے انہوں نے. تو یہ سب جو ہے یہ لوگ ہمارے بلوچ لوگوں کی اسٹیٹ فنڈنگ حاصل کر رہی ہیں, بالکل ان کو مل رہی ہے. اور یہ جو ہماری بلوچ خواتین ہیں, جو معصوم بچے ہیں ہمارے, جو طلباء ہیں, ایک طرف وزیر اعلیٰ میر سرفراز احمد بگٹی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی میں ان طلباء کو, بلوچستان کے بچے بچیوں کو آکسفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی میں فلی اسکالرشپ دے رہا ہوں کہ میرے بچے بچیاں, میری بہنیں وہاں پہ جا کے پڑھیں. اور یہاں پہ یہ بات بتانی بھی ضروری ہے کہ پورے پاکستان کے بچوں کو وہ سہولت نہیں ملتی جو بلوچستان کے بچوں کو مل رہی ہے اس وقت. اچھا, پی ایچ ڈی ایم فل کے لیے, پی ایچ ڈی کے لیے سی ایم صاحب نے اناؤنس کیا ہوا ہے 100% اسکالرشپ. کسی بھی ملک میں آپ جائیں, وہ آپ کو گورنمنٹ آف بلوچستان جو ہے وہ آپ کو پے کرے گی, فلی آپ کو اسکالرشپ دے گی. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مہرنگ کی جیسی خواتین اینٹی اسٹیٹ نیریٹو کو پروموٹ کر رہی ہیں, اور ایسا نہیں ہے, ان کو حکومت کی طرف سے سہولت دی جاتی ہے. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ مہرنگ کا تو یہ کہنا ہے کہ اس کے باپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, مہرنگ کے ساتھ زیادتی ہوئی, تو یہ سب جھوٹ ہے, ڈرامہ ہے, فراڈ ہے. آج بھی اگر آپ کسی کو بھی بھیجیں یا آپ خود آئیں کوئٹہ, آپ جائیں اس کے والد کے قبرستان میں, جھنڈا لگا ہوا ہے, اس کے BLA کا جھنڈا ابھی بھی لگا ہوا ہے. اگر آپ پرو پاکستانی ہیں, اگر آپ پیٹریوٹک ہیں, اور آپ ریاست کے اندر بیٹھ کے اپنے حق اور حقوق کی بات کر رہی ہیں, پھر تو کوئی ایشو نہیں تھا. BLA وہ تنظیم ہے جو اینٹی اسٹیٹ ہے. اچھا, اس کو ابھی تو امریکہ نے بھی جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہے کہ بھئی یہ دہشت گردی کر رہے ہوتے ہیں, تو انہوں نے بھی ان کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے. ہاں جی. تو آپ ایسے, اچھا کبھی جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے, تو جعفر ایکسپریس کے واقعے ہمارے اداروں سے پہلے اس کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ ہمارے بھی ذرائع سے یہ معلوم ہوا تھا کہ پہلے ان کو خبر آ گئی تھی, اسٹیٹ کو پتہ چلنے سے پہلے, ہماری ایجنسیز کو پتہ چلنے سے پہلے ان کو پتہ چل گیا, ان کے موبائل کے تھرو, یا وہ جو بھی ان کا سسٹم ہوتا ہے, جو کہ موبائل والا نہیں ہوتا, کوئی اور سسٹم ہوتا ہے, پلس ان کے پاس سے مختلف قسم کے آئی ڈیز بھی برآمد ہوئے. تو یہ تو مکمل طور پر را کے ایجنڈا پر کام کرتی ہوئی پائی گئیں. ایسے ہی ہے. لیکن ہماری جو معصوم ذہن کی خواتین ہیں وہ شاید یہ بات سمجھ نہیں پاتی. کمنگ ٹو اختر مینگل انسیڈنٹ,
which happened last night. مجھے یہ بتائیں کہ اختر مینگل کو تو اجازت ہی نہیں تھی کہ آپ نے یہ اتنا تماشا لگانا ہے, اتنا اکٹھ کرنا ہے, وہ بھی رات کے 9 بجے کے قریب. ان کو تو اجازت 3 بجے ملی تھی. پہلے تو ہمیں بتائیں اختر مینگل کون ہے, اور پھر اس کے ساتھ یہ والا سوال کریں گے کہ کل کیا ہوا تھا. چلیں ایک دفعہ آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ 15 سپتمبر تک 144 دفاع نافذ ہے ہمارے بلوچستان میں, کیونکہ سیکورٹی کے بہت سخت جو ہے وہ خدشات تھے کہ بھائی کچھ نہ کچھ ملیٹنٹس نے کرنا ہے, کیونکہ حالیہ کارروائیوں میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بولان میں اور باقی جگہوں میں بہت سے دہشت گردوں کو جو ناسور تھے, جو بلوچستان اور پاکستان کو خدا نخواستہ انسٹیبل کرنا چاہ رہے تھے, ان کو جہنم وصل کر دیا گیا تھا. بیچ میں 14 اگست بھی تو آ گئی بیچ میں تھی 14 نا, اگست آ گئی ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بلوچستان کو جو ہے اور پاکستان میں کے مختلف علاقوں کو ہم ٹارگٹ کریں گے. تو یہ بھی ہمارے ریاستی اداروں اور ہمارے صوبائی حکومت کی وجہ سے ہوا کہ 14 اگست ماشاءاللہ پرامن گزرا. تو ہمیں ایسی چیزوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد گورنمنٹ آف بلوچستان نے سب کے لیے یہ کہا کہ بھائی 144 دفاع نافذ ہے. آپ میں سے کوئی بھی انٹرنیٹ کا بھی بتائیے گا. ہاں, آپ میں سے کوئی بھی جلسہ یا جلوس نہیں کر سکتا, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے جو ہے بھائیوں اور بہنوں کو کوئی نقصان پہنچے. اور اسی غرض سے ماضی میں 1 مہینے کے قریب انٹرنیٹ کو شٹ ڈاؤن کرنے کا نوٹس بھی تھا. کیا ابھی انٹرنیٹ بحال ہو گیا؟ انٹرنیٹ بحال ہے. انٹرنیٹ کو تب جو ہے وہ شٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے تب سیکورٹی کے بڑے تھریٹس آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی جو انگیجمنٹ ہے وہ ٹیلی فون بائی واٹس ایپ وہ چل رہی ہوتی ہے, تو اس کو ہم بند کر کے تو ان کے خلاف جو ہے کارروائیاں ہوتی ہیں. 6 ستمبر کو لے کر کیا کوئی بڑے پلانز بنائے جا رہے ہیں ان ملیٹنٹس کی طرف سے کہ اس کو بھی خراب کرنا ہے, اس کو بھی داغدار کرنا ہے؟ وہ تو چاہیں گے کہ کوئی بھی دیکھیں نا 6 ستمبر کیا ہے, وہ ہم سب کے لیے فخر کا دن ہے, یوم دفاع کے طور پہ ہم اس کو مناتے ہیں. تو وہ چاہیں گے کہ اس چیز کو جو ہے وہ ہم خراب کریں. کیوں؟ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے, کیونکہ ان کے آقاؤں کے خلاف یہ ہم نے جو ہے یہ جنگ جیتی تھی جب ہمارے پائلٹس گئے اور اپنا شاندار کارروائی کر کے واپس آئے. تو یہ چیزیں انڈیا کو تو ناگوار گزرتی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس سلسلے میں ہماری گورنمنٹ آف بلوچستان نے اختر مینگل صاحب کو پہلے ہی کہا تھا کہ بھائی آپ ایک تو یہ جلسہ نہ کریں, اگر آپ پھر بھی انسسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ کرنا ہے تو ہم آپ کو ٹائم ٹیبل دے دیتے ہیں, آپ نے اس ٹائم فریم میں جو ہے وہ اپنا جو بھی برسی ہے اور اس میں دعا وغیرہ کروانا ہے تو کریں. اچھا, وہ برسی کم لگ رہی تھی اور مارنگ کے سپورٹر بن کے زیادہ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ اختر مینگل کون ہیں, ان کے بارے میں مجھے بتائیں. اور حکومت کی ان کے اوپر نوازشات ہمیشہ سے رہی ہیں, مگر یہ کہتے ہیں کہ ان کا بھائی جو ایک لاپتہ ہے جاوید مینگل, وہ کیا کرتے ہیں؟ دونوں بھائیوں کے بارے میں بھی بتائیے گا اور ان کے والد کے بارے میں بھی بتائیں. اختر مینگل جو ہے وہ سردار عطا اللہ مینگل کا بیٹا ہے. سردار عطا اللہ مینگل وہ واحد بندے ہیں جن کو سب سے پہلے بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا. یہ 1972 میں غالباً 1972 میں اس کو بنایا گیا تھا. یہ کیوں ریاست نے اور اداروں نے اور عوام نے ان کو چاہا کہ لوگ چاہ رہے تھے کہ بھائی یہ عوامی نمائندے بن کر بلوچستان اور پاکستان کے پروسپیرٹی کے لیے کام کریں, لیکن انہوں نے آتے ہی جو ہے وہی سازشیں شروع کر دی کہ بھئی ہمارے ساحل ہمارے وسائل پہ ہمارا حق ہے, کسی کا حق نہیں ہے. تو ہمارے آئین نے واضح کر دیا ہے کہ بھئی جو بھی منرلز جس بھی زمین سے نکلیں گے سب سے پہلے اسے پاکستان کا حق ہے. تو اس کے باوجود یہ 18 امنڈمنٹ کے بعد اس کا 50% سیدھا اسی صوبے کو جا رہا ہوتا ہے. تو سمجھے کہ حق ہمارا جو ساحل ہے وسائل ہے وہ تو ویسے بھی ہمارے پاس آ چکا ہے. تو اس سے زیادہ جو ہے ہمیں پنجاب اور سندھ سے NFC ایوارڈ کے مد میں بہت سارا جو ہے پیسہ مل رہا ہوتا ہے جو بلوچستان کی ترقی کے لیے لگ رہا ہے الحمدللہ. تو یہ چیز کہنا اور یہ چورن بھیجنا یہ میرے خیال میں اب عوام کو سمجھ آ گئی ہے. یہ 2 بھائی اختر اور جاوید, اختر اور جاوید عطا اللہ کے بیٹے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ دونوں کر کیا رہے ہیں؟ ایک کہتا ہے کہ وہ حکومت کا اسپوکس پرسن ہے, حکومتی رہنما ہے, اور دوسرا بد امنی پھیلانے میں کام کر رہا ہے. تو یہ آپس میں یہ کس طرح چل رہا ہے؟ ایک ہی باپ کے 2 بچے اور دونوں بالکل مختلف, یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں, یہ جو جاوید مینگل ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ بھئی کوئی مسنگ پرسن میں شامل نہیں ہے. وہ ابھی بھی پاکستان میں جو ہے انسٹیبلٹی پیدا کرنے کے لیے بہت سے واردات کر چکے ہیں, اور یہ ان کے فدائین جو ہیں وہ آئے روز بلوچستان میں معصوم لوگوں کی جانیں لے
رہے ہوتے ہیں اس میں نہ کوئی بلوچ محفوظ ہے، نہ سندھی بھائی ہمارا محفوظ ہے، نہ پنجاب سے آئے ہوئے. تو یہ کبھی لسانیت کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کس بنیاد پہ، لیکن ان کا کوئی مذہب نہیں ہے. دہشت گرد جو ہیں وہ اب سب کے سامنے ہیں. یہ جاوید مینگل جو ہے وہ اب اس وقت بی اے لے کے ایک دھڑے کو جو ہے وہ ہیڈ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ براہ راست بلوچستان میں انسٹیبلٹی پیدا کر رہے ہیں. وہ پروکسی ہے انڈیا کا. اور اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ آئے روز فائدے حاصل کرتے ہیں حکومت سے. آپ اس کی دیکھیں نا، کوئی 3 دہائیوں سے، تو 3 ڈیکیڈ سے یہ تو حکومتوں میں رہا ہے. عمران خان کے ساتھ بھی حکومت میں تھا، اس کے بعد بھی پی ڈی ایم اے کا بھی حصہ رہا. اچھا یہ چاہتا ہے کہ بھائی اگر اس کو مرات وغیرہ مل رہے ہیں تو پھر یہ کہتا ہے کہ سب اچھا ہے، آل از ویل. اچھا جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی ابھی نوجوان آئے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں، اور ایک تو یہ مہارنگ اور یہ سمیدین اور یہ جو مسنگ پرسنز کا انہوں نے جو سٹانس اٹھایا اور جس طرح انہوں نے پیش کیا، تو اس کا چورن تو ویسے بھی بکنا بند ہو گیا، کیونکہ یہ تو مسنگ پرسنز کے آسرے پہ چل رہا تھا اس کی سیاست. اگر مسنگ پرسنز کو اس کے منشور سے ہٹا دیں تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بچتا. اچھا یہ اختر مینگل وہ بندہ ہے جو لندن میں اس کے بڑے بڑے جو ہے وہ بنگلوز ہیں، وہاں پہ رولز رائز میں گھوم رہا ہوتا ہے. اس کی تصاویر ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھیں. اور یہاں پہ بلوچستان میں جو ہے وہ محرومیت کا رونا رو رہا ہوتا ہے. بھائی سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو، آپ یہ کیا بیچنا چاہتے ہیں. عزت اللہ کافی موضوعات ہیں بلوچستان کے حوالے سے جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے، لیکن مجھے پروگرام میں ایک بریک بھی شامل کرتے ہیں. تو ناظرین ہم ایک بریک لیتے ہیں، جس کے بعد واپس آئیں گے. سو اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے، ترقی کے منصوبوں کے بارے میں، اور میرے ساتھ بلوچستان سے عزت اللہ امان بگٹی موجود ہیں جو کہ وہاں پر ایک سیاسی رہنما کے طور پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں. تو میں ایک بار پھر سے عزت اللہ سے اسی بارے میں بات کرنا چاہوں گی. عزت اللہ، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک اگین، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی ہمیں کافی ڈیڈیکیٹڈ دکھائی دیتے ہیں. کوئی بھی انسیڈنٹ ہو جائے اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں. کوئی جس طرح کہ ہم نے وہ گزشتہ روز بھی ایک دہشت گرد کی کارروائی دیکھی تو اس کے اوپر بھی ان کی جانب سے ایک پازیٹیو اناؤنسمنٹس کی گئیں. انہوں نے کہا کہ امداد دی جائے گی، پلس جو بھی کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کوئی بھی کانفرنسز ہوتی ہیں، ورک شاپس ہوتی ہیں، اس میں بھی وہ باقاعدہ طور پر ہمیں ایکٹیو بھی نظر آتے ہیں، اعزازی اسناد دیتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہی از ڈوئنگ سم تھنگ، ہی از ٹرائنگ ٹو ڈیلیور، ہی وانٹس ٹو برنگ اے پازیٹیو چینج ان بلوچستان. میں چاہتی ہوں کہ آپ کیونکہ وہاں پر ہیں اور آپ خود بھی ایک سیاسی رہنما ہیں، تو مجھے بتائیے سی ایم صاحب کے مشن پر، ان کے ویژن پر، ان کے ایجنڈا پر بلوچستان میں کیا 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 جا رہا ہے. لیکن سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا، جو ابھی ہمارے جس ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی، سی ایم صاحب نے کل یہاں لاہور آنا تھا. تو جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو سی ایم صاحب نے سب کو چھوڑ کے دوبارہ واپس گئے. دھماکہ ہوا، دھماکے کے بعد پھر واپس گئے، اور سب سے پہلے تو ان کے مارکات جاننے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مائنرز انجرڈ تھے ان کے لیے 2 لاکھ روپے، اور جو میجر انجریز تھی جن کی ان کو 5 لاکھ، اور جنہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا ان کے لیے 15 لاکھ جو ہے وہ پر ہیڈ ان کے لیے اناؤنس کیا کہ ان کو ملیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ سی ایم صاحب جو ہیں وہ جب سے آئے ہیں تو ہم تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ صبح 7 بجے اٹھتے ہیں اور اپنے آفس میں ہوتے ہیں، اور رات کو 2-3 بجے وہ واپس اپنے بنگلو میں آتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے آپ ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. جو آپ مجھے بتا رہے ہیں وہ جاگتے کب اور سوتے کب. دیکھیں مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ وہ منصوبے کون کون سے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں بلوچستان کی ترقی کے لیے. دیکھیں سب سے پہلے تو سی ایم صاحب نے آتے ہی گڈ گورننس پہ بات کی کہ بھائی میں نوکری بکنے نہیں دوں گا. تو یہ سب سے بڑی بات تھی، کیونکہ ہمارے ہاں پہلے نوکریاں حقیقت میں بکتی تھی. 8 سے 10 لاکھ روپے میں اس کی بولی شروع ہو جاتی تھی، 40 سے 50 لاکھ روپے میں آ جاتی تھی. وہ سی ایم صاحب نے 100% جو ہیں وہ روکی ہیں، اور میرٹ پہ عمل ہو رہا ہے. ابھی آپ پوچھیں گے میرٹ اس طرح آپ لوگ کیسے میرٹ کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں. تو جو بھی جس کو نئی نوکری مل رہی ہے، پہلے اس کے میٹرک کے مارکس، انٹر کے مارکس، اور جو اس نے گریجویشن کی ہوتی ہے ان مارکس کو جو ہے وہ ملا کر جو ایوریج نکل رہی ہوتی ہے، اس ایوریج کی بنیاد پر جو ٹاپ آئے ہوں گے ان کو جو ہے وہ
جاب دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, میرٹ کی بنیاد پر جاب دی جا رہی ہے. ٹرانسپورٹیشن کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ٹرانسپورٹیشن کے لیے پہلے بلوچستان کوئٹہ جو ہمارا جو کوئٹہ بلوچستان کا فیس ہے وہاں پہ پہلے یہ چھوٹے چھوٹے رکشے چلتے تھے. جب سے سی ایم صاحب آئے ہیں انہوں نے گرین بسز کا افتتاح کیا اور ابھی الحمدللہ دوبارہ ان کو ایکسٹینڈ کر کے ان کو مزید بڑھایا گیا ہے. اور ہماری فیمیلز کے لیے پنک بسز وہ لائی گئی ہیں, اور اس کے لیے ہمارے جو بچیاں جو ہیں وہ جو اسٹوڈنٹ تھی ان کے لیے پنک اسکوٹیز کا جو ہے وہ ان کو دے دی گئی ہیں, اور مزید اس کے لیے کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ سیکٹر کو بہتر بنانے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے انڈس ہاسپٹل کو جو ہے وہ انگیج کیا جا رہا ہے. جو بھی ہمارے سول ہاسپٹلس تھے ان کو مرج کیا جا رہا ہے انڈس ہاسپٹل میں. تو وہاں پہ جو سندھ میں جو سہولیات وہاں میسر تھی عوام کو وہ اب یہاں پہ میسر ہونے لگی ہے. اچھا, آپ کیونکہ آج پنجاب میں موجود ہیں, لاہور میں, مجھے یہ بتائیں آپ نے تو پنجاب دیکھا جس طرح سے میڈم سی ایم مریم نواز صاحبہ نے یہاں پر ڈیلیور کیا. صفائی ستھرائی کا نظام آپ دیکھیں, آپ یہ سارا نہر کا ہمارا سسٹم دیکھیں, اس کے بعد جو گرین بیلٹ ہے, پلانٹیشن ہے, اس کے علاوہ انفراسٹرکچر ہے, یہ سب چیزیں جب میں بلوچستان گئی تھی تو مجھے واضح فرق دکھائی دیا تھا. آپ نے یہ واضح فرق وٹنس کیا ہے بلوچستان یا پنجاب کے درمیان؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کب بلوچستان کو پنجاب کے طرز پہ ترقی کرتا دیکھیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے, بہت بڑا, اور وہاں پہ جو انفراسٹرکچر ہے اس کو کھڑا کرنا اور اس میں تمام بیسک فیسلٹیز پہنچانا وہ بڑی بہت مشکل کام ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ ٹرائبل سسٹم ہے, اور ہر ٹرائب کا یہ ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے لیے ایک الگ قصبہ, ایک الگ سوسائٹی, ایک الگ ولیج بنایا ہوتا ہے. تو ایک ولیج سے دوسرے ولیج میں جب آپ ٹریول کرتے ہیں 200 اور 300 کا جو ہے کلو میٹرز کا فاصلہ ہوتا ہے. جی عزت اللہ, کیا کہہ رہے تھے آپ؟ دیکھیں, میں نے آپ کو یہی کہا کہ بھائی بلوچستان جو ہے وہ رقبے کے لحاظ سے بہت پھیلا ہوا ہے. ہاں, اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے تو اسے کیٹر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک ٹرائب کو دوسرے ٹرائب کو ملا کے, جیسے ابھی فیصل آباد میں ہے اور یہ لاہور میں, ابھی لاہور میں اگر کوئی 8 ارب روپے لگانا چاہے تو اس کا انفراسٹرکچر بالکل کھڑا ہوگا. ابھی وہی بلوچستان میں آپ 8 سے 10 ارب روپے کہاں لگائیں گے؟ آپ نے تو مختلف جگہوں میں لگانے ہوں گے. لیکن جو مل رہا ہے ایٹ لیسٹ وہ تو لگ جائے نا, کیونکہ آپ دیکھیں جب میں نے وہاں پر انفراسٹرکچر دیکھا, روڈ سسٹم بھی اتنا کوئی خاص نہیں ہے, پہلے سے بہت بہتر ہو رہا ہے. ابھی آپ نے اگر ایئرپورٹ روڈ کا وزٹ کیا ہو تو کس طرح بھی کام ہو رہا تھا, صرف ایک سڑک ہی اور ارد گرد سب ویرانے پڑے ہوئے ہیں. بس ابھی آہستہ آہستہ کام ہو رہا ہے. یہ 70 سال جو سردار ہم پہ مسلط رہے ہیں تو اس کو دور کرنے کے لیے کم سے کم ہمیں کوئی 5-10 سال تو درکار ہوں گے. اور یہ بھی تو کہتے ہیں کہ بلوچستان کا موازنہ ہم دیگر صوبوں سے کر بھی نہیں سکتے, کیونکہ ان ریالٹی یہ اس طرح ان کے ساتھ تو قیام پذیر نہیں ہوا. جب پنجاب بنا, جب سندھ بنا, جب کے پی بنا, 1972 کے بعد ہی آپ کو پتا ہے کہ بھائی بلوچستان جو ہے وہ اس کو صوبے کا درجہ دیا گیا تھا. ایگزیکٹلی. تو باقی جو پنجاب ہے اور باقی جو ہمارے کے پی ہیں وہ تو پاکستان بننے سے پہلے بھی اپنا ایک شناخت رکھتے تھے, لیکن بلوچستان کو شناخت تو بعد میں ملی ہے. پہلے تو یہ خان افقلات کا ایک الگ اسٹیٹ تھا, گوادر ایک الگ اسٹیٹ تھا. تو اس طرح جب ڈیرہ بگٹی, کولو, ان کو الگ ایک چیز سمجھا جاتا تھا. یہ تو پھر بعد میں ان کو سب کو مرج کرنے کے بعد پھر ان کا نام بلوچستان رکھا گیا. So this is why it cannot be compared with other provinces. ہاں, لیکن پہلے سے جن میں ترقیاتی کام ہو رہے لیکن اپنے تئیں یہاں پر کام کیا جا رہا ہے. اور آج کل وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کی سربراہی میں, جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا کہ مختلف منصوبوں پر کام ہو رہا ہے. 2000 جو ہیں وہ ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی میں تبدیل کر دیا گیا. کسانوں کے لیے سولر انرجی پہ لے کے گئے ہیں. کسانوں کے لیے کام کسانوں کے لیے یہ ہوا ہے. اور کچی کنال جو ہے سب سے بڑا میگا پروجیکٹ ہے جہاں سے پانی آتا ہے اور جہاں سے کاشتکاری ہوتی ہے. لاکھوں کی زمین جو ہے وہ غیر آباد تھی, اس کو جو ہے آباد کیا گیا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ 2022 میں جو فلڈ آیا تھا اس سے یہ متاثر ہوا تھا. جب سے سی ایم سرفراز بگٹی صاحب آئے ہیں 10 ارب روپے فیڈرل سے منظور کروائے اور اس کی دوبارہ ریہیبلیٹیشن کروائی گئی, مرمت کروائی گئی. ابھی الحمدللہ پانی کا سلسلہ جاری ہے اور لاکھوں ایکڑ زمین آباد ہو گئی ہے. اور وہی چیزیں جو کاشت ہو رہی ہیں, اس سے آپ سمجھے کہ یہاں پہ پورے پاکستان میں زرعی انقلاب آئے گا کہ 1 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمینوں میں جو کاشتکاری ہو رہی ہے, جہاں سے چاول نکل رہا ہے, جہاں سے گندم نکل رہا ہے, جہاں سے سبزیاں آ رہی ہیں, اور وہ پورے ہر جگہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے. تو یہ بھی سی ایم صاحب کی کاوشوں سے ہوا ہے. تو اسی طرح گوادر کو آپ نے دیکھا ہوگا ترجیحاتی بنیادوں پہ اس پہ کام ہو رہا ہے. سی پیک پہ لگے ہوئے ہیں, فیز 2 میں داخل ہو رہا ہے. اچھا عزت اللہ, مجھے ایک اور آخری سوال میں یہ آپ سے لینا چاہوں گی. بلوچستان
کے مسائل کیا ہیں؟ بلوچستان کے لوگ کن باتوں کو لے کر پریشان ہیں؟ جاتے جاتے مجھے اس بارے میں بھی بتائیں۔ بلوچستان کا مسائل صرف یہ ہے کہ پاکستان میں جو ادارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو سمجھ لیں کہ بلوچستان کا مسئلہ یہ نہیں کہ ملنٹڈ ناراض ہیں ہم سے، بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ گڈ گورننس ہو، بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ان بلوچستان کے باشندوں کو جو بھی بیسک فیسلٹیز ہیں ان کے گھر میں میسر ہوں، ان کو تعلیم دی جائے، ان کو سہولیات دیے جائیں، اسکالرشپس دیے جائیں، روزگار کے مواقع فراہم کی جائیں۔ اس پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے اور اس پہ آلریڈی کام چل رہا ہے۔ ابھی ہمیں یہ جو دو نظریاتی جو ہم سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی آتا ہے کہتا ہے کہ نہیں بھائی ملیٹنٹ سے ہم نے بات کر لی ہے۔ جب ہم ملیٹنٹ سے بات کرنے لگ جاتے ہیں جس میں ہمارے 4 سے 5 سال ہمارے ضائع ہوتے ہیں، ان کو ہم سپیس دیتے ہیں، اس سپیس میں جو ہے وہ سٹرینتھن ہوتے ہیں، وہ پھر زیادہ حاوی ہو کے آپ کے ساتھ لڑتے ہیں، پھر آپ کو 10 سے 15 سال جو ہے وہ سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی ہم سب نے سمجھنا ہوگا۔ بلوچستان کی جو اصل ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان ابھی جس صورتحال سے گزر رہی ہے، ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں۔ ہاں، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ امن و امان کی صورتحال اس طرح ہے جو ہونی چاہیے تھی، لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے۔ دہشت گردوں کو مارا جا رہا ہے، جہنم واصل کیا جا رہا ہے، اور جو واپس آ رہے ہیں، جو ہمارے قومی دائرے میں شامل ہو رہے ہیں، جیسے سرفراز بنگلزئی ہے اور باقی لوگ ہیں، ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے، ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کیا ہوا کہ بھئی ہم نے ان کے لیے اپنے راستے بند کیے ہوں یا دروازے بند کیے ہوں۔ جو بھی مین اسٹریم میں داخل ہوگا، جو بھی ہماری ریاست اور پاکستان کو مانے گا، ان کے لیے ہمارے دل بھی بڑے ہیں، ہم نے سینہ چوڑا کیا ہوا ہے، وہ آئیں، ہمارے گلے ملیں اور بلوچستان اور پاکستان کی پروسپیرٹی کے لیے کام کریں۔ بہت شکریہ عزت اللہ، آپ نے یہاں آ کر ہمیں اس پروگرام کے لیے وقت دیا۔ ونس اگین تھینک یو ویری مچ۔ اور ناظرین، میں جاتے جاتے آپ سے اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اوور آل اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر محرومی ہے، مسائل ہیں اور یہاں کے لوگوں کو ڈپریو رکھا جا رہا ہے، تو اس بات میں صداقت نہیں ہے، اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ میں سنی ہوئی بات نہیں کری، میں خود بلوچستان گئی ہوں اور کوئٹہ گئی ہوں، میں یہ سب وزٹ کر اسٹڈی کر آئی ہوں، اور مجھے ذاتی طور پر ایسا لگا ہے کہ بلوچستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں، ہماری جو سرکار ہے، ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، سیکورٹی فورسز ہیں، فیڈرل گورنمنٹ ہے، یہ تمام مل کر کام کر رہی ہیں۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک دم سے ٹھیک کیسے ہوگا، اور یہاں پر جو دشمن ہے وہ ایکسٹرنل تو ہے ہی، مگر جو ہمیں اندر سے جن لوگوں سے لڑنا پڑ رہا ہے وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، وہ ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں، ہمارے اپنے بلوچ ہیں، نہ صرف بلوچ بلکہ پاکستانی میں کہوں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ اب ان لوگوں سے لڑا نہیں جا سکتا، آپ اپنے ہی لوگوں کے خلاف بندوق نہیں اٹھا سکتے۔ جب سامنے بھی آپ کا بھائی ہو اور دوسری طرف آپ ہوں، تو پھر آپ ان سے جنگ تو نہیں کر سکتے، ہتھیار تو نہیں اٹھا سکتے۔ تو اپنے لوگوں سے پیار سے بات کی جا سکتی ہے، اور اس وقت ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ادارے، ہماری حکومت، ہماری صوبائی حکومت اپنے ہی لوگوں سے پیار سے بات کری، اور جہاں پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی، یا کہتے ہیں جہاں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو وہاں دوسرا طریقہ کار بھی موجود ہے۔ کہیں پر یہ نہ سمجھا جائے کہ ہماری ایجنسیز، ہمارے ادارے، ہماری حکومت کمزور ہے، کیونکہ اگر کوئی آپ کو بندوق سے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اسی طرح بات کی جائے گی، لیکن جنہیں پیار سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے تو پہلی کوشش یہی ہے کہ انہیں پیار سے ٹھیک کیا جا سکے۔ مجھے آپ سے اجازت چاہیے، اپنا خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔